زندگی زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ اس لیے موت کی تلاش میں رہنے والے کبھی بھی مرتے نہیں ہیں، انہیں موت نہیں آتی۔ وہ ایسے زندہ رہتے ہیں کہ اگر انہیں قبر کے حوالے بھی کر دیا جائے تو ان کی قبروں سے نور نکل رہا ہوتا ہے۔ کتنے ہی شخصیات کی قبریں 2 صدی بعد 3 صدی کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ خود مولا کائنات کی قبر اطہر جی حجاج ابن یوسف کے زمانے تک، یعنی اس نے تو جنازہ نکالنے کی کوشش کی میرے مولا کی توہین کرنے کے لیے۔ 3000 جگہ کوفے میں گڑھے کھدوائے کہ یہاں سے میت نکلے گی، یہاں سے نکلے گی، یہاں سے نکلے گی، اور مولا علی کی توہین کرنے کا اس نے اعلان کیا ہوا تھا جی۔ اور حجاج ابن یوسف کا خالہ زاد بھائی تھا یہ محمد بن قاسم، جسے فاتح سندھ کہتے ہیں جی۔ میں سندھ میں بھی کہہ چکا ہوں، یہ نہیں کہ میں پنجاب میں بول رہا ہوں تو مجھے کچھ پریشانی نہیں ہوگی، اور ہم تو یہاں مجلس پڑھ رہے ہیں، وہاں والے شاید جلدی سن رہے ہوں جی، یہ کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، وہاں بھی کہہ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی نے سندھ میں اسلام پہنچایا، محمد بن قاسم تو انہیں مارنے آیا تھا، اور ٹھٹے میں محمد بن قاسم نے ہی انہیں شہید کیا، ٹھٹے سے ان کی لاشاں لا کے یہ اس وقت میں یہ سمندر جو ہے آگے تک تھا، یعنی یہ سمندر کے اندر تھا یہ مزار، سن 60 تک یہاں پانی تھا۔ میں نے ایک آواز اٹھائی تھی کاظمی صاحب کہ ہمیں مرکزی جلوس جو نشتر پارک کا ہے اسے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار تک کیوں نہیں لے جایا گیا؟ سن 47 میں جن بزرگوں نے بنیاد ڈالی آ کر پاکستان میں ان جلوسوں کی، ان بہت سارے کاموں کی، بہت نیکیوں کی، پہلے سے بھی تھا۔ میں جو پرانے یہاں کے رہنے والے ہیں ان کی خدمات کا اعتراف ہمیں کرنا چاہیے، مگر 47 کے بعد 4 برابر زیادہ ہو گیا نا، اس کو تو سبھی مانیں گے ٹھیک ہے۔ تو میں نے وہاں ایک بات، تو بزرگ کچھ ملے مجھے کہنے لگے جی آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے اور اچھی بات ہے کہ ہمیں پرسہ دینے کے لیے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار میں جانا چاہیے تھا۔ امام جعفر صادق کے نمائندے تھے نا وہ، اہل بیت کے سب سے زیادہ معتبر ترین اگر کوئی شخصیت بر صغیر میں ہے جو ائمہ کے زمانے کی تو وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی ہیں، تو انہیں ہمیں پرسہ دینا چاہیے تھا، وہاں جلوس ختم ہونا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے بتایا سن 60 تک تو یہ پانی تھا، یہ تو سمندر تھا، اور یہ سمندر کے اندر ایک پہاڑی کی ٹیلا تھا، چوٹی تھی، جس کے اوپر جا کے ان کو دفنایا گیا تھا۔ تو یہ تو بعد میں پانی پیچھے ہٹائے اور پھر وہاں پر کالونی بن گئی، جو آبادی ہو گئی، جو بھی بنائے گئے مکانات۔ غرض ہمیں آپ دیکھیں قبر کتنے عرصے کے بعد، 100 سال کے بعد حضرت عبداللہ شاہ غازی کی قبر کا پتہ چلتا ہے، سینہ در سینہ بتایا جاتا تھا، چند لوگ جاتے تھے سلام کرنے کے لیے، آہستہ آہستہ وہ دوسروں کو بتاتے تھے۔ خود حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی جن کا مزار شہر رے میں 400 سال کے بعد جا کے ان کی قبر کا پتہ چلا ہے کہ یہ ان کی قبر ہے، وہ سینے والا، خود جناب زینب سلام اللہ علیہ کا مزار، اللہم صل علی 200 سال کے بعد، واقعہ کربلا کے 200 سال کے بعد ان کی قبروں سے نور نکل رہا ہوتا ہے، ان کی قبروں سے لوگوں کو رہنمائی نصیب ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ جب کربلا جاتے ہیں نا تو کربلا کی فضا میں نور ہے، کربلا کی فضا میں علم ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ بڑے بڑے لوگ وہاں جا کے گناہوں سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، وہاں سے واپس آنے کے بعد جب تک نور زیارت حسین باقی رہتا ہے وہ گناہوں سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ نیک اور پرہیزگار ہو جاتے ہیں، اچھے انسان بن جاتے ہیں، اچھے پڑوسی بن جاتے ہیں، اچھے دوست بن جاتے ہیں، اچھے شوہر، اچھے بھائی بن جاتے ہیں، اچھا بیٹا بن جاتا ہے کہ کربلائی ہو کر لوٹا ہے۔